يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رجس من عمل الشیطان، ناپاک شیطانی کام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کی نجاست و خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونے کے بارے میں بیان فرمایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وہ 4 چیزیں شراب، جوا، انصاب یعنی بت، ازلام یعنی پانسے ڈالنا۔ ہم یہاں بالترتیب ان 4 چیزوں کے بارے میں تفصیل سے عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، شراب۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اگر اس کو معاصی یعنی گناہوں اور بے حیائی کی اصل کہا جائے تو بجا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ ہر بدکاری کا اصل ہے۔ احادیث میں شراب پینے کی انتہائی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے تین احادیث ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی۔ نمبر 1، شراب بنانے والے پر۔ نمبر 2، شراب بنوانے والے پر۔ نمبر 3، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، اور جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی، شراب پلانے والے پر، اور شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ ان 10 اشخاص پر، 10 شخصوں پر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تبارک و تعالی انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ اس آیت اور اس سے بعد والی آیت میں شراب کے حرام ہونے کے 10 مختلف اندازوں میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، شراب کو جوئے کے ساتھ ملا دیا گیا، بتوں کے ساتھ ملا دیا گیا، شراب کو ناپاک قرار دیا گیا، شراب کام شیطانی کام قرار دیا گیا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، کامیابی کا دار و مدار اس سے بچنے پر رکھا گیا، شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا ہے، شراب کو ذکر اللہ اور نماز سے روکنے والی چیز فرمایا، اس سے باز رہنے کا تاکیدی حکم دیا۔ یہاں ہم شراب نوشی کے چند نتائج ذکر کرتے ہیں جو پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں تاکہ مسلمان ان سے عبرت حاصل کریں، اور جو مسلمان شراب نوشی میں مبتلا ہیں وہ اپنے اس برے عمل سے باز آ جائیں۔ نمبر 1، شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک اور خطرناک امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، لاکھوں افراد شراب نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر سڑک حادثات شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔
ہزاروں افراد شرابیوں کے ہاتھوں بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی شوہروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں۔ لاکھوں عورتیں شرابی مردوں کی طرف سے جنسی حملوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ والدین کی شراب نوشی کی وجہ سے زندگی کی توانائیوں سے عاری اور مختلف امراض میں مبتلا بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ لاکھوں بچے شرابی والدین کی وجہ سے یتیمی اور اسیری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ شرابی شخص کے گھر والے اور اہل و عیال اس کی ہمدردی اور پیار محبت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ان نقصانات کے علاوہ شراب کے اقتصادی نقصانات بھی بہت ہیں کہ اگر شراب کی خرید و فروخت اور امپورٹ اور ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی رقم اور ان اخراجات کا موازنہ کیا جائے جو شراب کے برے اثرات کی روک تھام پر ہوتے ہیں، تو سب پر واضح ہو جائے گا کہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی ان اخراجات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو اس کے برے نتائج کو دور کرنے پر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب نوشی کی وجہ سے ہونے والی نفسیاتی اور دیگر بیماریوں کے علاج، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ سے ہونے والے حادثات، پولیس کی گرفتاریاں اور زحمتیں، شرابیوں کی اولاد کے لیے پرورش گاہیں اور ہسپتال، شراب سے متعلقہ جرائم کے لیے عدالتوں کی مصروفیات، شرابیوں کے لیے قید خانے وغیرہ امور پر ہونے والے اخراجات دیکھے جائیں تو یہ شراب سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کہیں زیادہ نظر آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ کچھ نقصانات تو ایسے ہیں کہ جن کا موازنہ مال دولت سے کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے پاک نسلوں کی تباہی، سستی، بے راہ روی، ثقافت تمدن کی پسماندگی، احساسات کی موت، گھروں کی تباہی، آرزوؤں کی بربادی اور صاحبان فکر افراد کی دماغی صلاحیتوں کا نقصان۔ یہ وہ نقصانات ہیں جن کی تلافی روپے پیسے سے کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ البتہ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے اور شراب نوشی کی آفت بد سے نجات عطا فرمائے۔